امامہ تم بچوں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو جاؤ۔ اس رات اس نے بالآخر انتظار کیے بغیر وہ حل امامہ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ امامہ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں چاہتا ہوں تم حمین، عنایہ اور رئیسہ کے ساتھ پاکستان آ جاؤ۔ میرے پیرنٹس کو میری ضرورت ہے، میں ان کے پاس نہیں ٹھہر سکتا، لیکن میں انہیں اس حالت میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے دیکھا ہے پاپا کو، وہ بے حد رنجیدہ تھا۔ ہم انہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں وہاں امریکہ میں۔ امامہ نے جیسے ایک تجویز پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ یہ گھر نہیں چھوڑیں گے، اور میں اس عمر میں انہیں اور اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تم لوگ یہاں شفٹ ہو جاؤ، میں آتا جاتا رہوں گا۔ جبرائیل ویسے بھی یونیورسٹی میں ہے، اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تو امریکہ میں بھی سفر ہی کرتا رہتا ہوں زیادہ۔ مجھے وہاں فیملی ہونے نہ ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے نظریں ملائے بغیر کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سب کچھ اس طرح آسان بنا کر پیش کر رہا تھا جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، 2 منٹوں کا کام تھا جو کیا جا سکتا تھا۔ تمہارے اپنے پیرنٹس بھی ہیں یہاں، وہ بھی بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تم یہاں رہو گی تو ان سب کی دیکھ بھال کر سکو گی، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے کچھ خفگی سے اس سے کہا، تم یہ سب میرے پیرنٹس کے لیے نہیں کر رہے سالار، اس لیے ان کا حوالہ نہ دو۔ تم ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی کیا؟ سالار نے جیسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ تم ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتی کیا؟ انہیں اس عمر میں دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ کوئی 24 گھنٹے ساتھ نہ رہے، چند گھنٹے ہی رہے، لیکن حال چال پوچھنے والا تو ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، اپنے والدین کی بات کرنے سے زیادہ اس کے والدین کی بات کر رہا تھا۔ امامہ کو برا لگا، اسے اس جذباتی بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ سالار، اتنے سالوں میں کبھی پہلے تم نے میرے پیرنٹس کی دیکھ بھال کو ایشو بنا کر مجھے پاکستان میں رکھنے کی بات نہیں کی۔ آج تم ان کو ایشو نہ بناؤ۔ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ ہاں نہیں کی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنے پیرنٹس کا یہ حال بھی نہیں دیکھا تھا، اس نے جواباً کہا۔ وہ قائل نہیں ہوئی۔ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسی انداز میں کہا۔ تم ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی یہاں گھر پر؟ سالار نے 2 ٹوک انداز میں اس سے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس نے جواباً کہا۔ سالار نے اس سے نظریں چرا لیں۔ ان سب کو تمہاری ضرورت ہے امامہ، اور تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، امامہ نے گلہ کیا تھا۔ ان سب کے پاس زندگی کے زیادہ سال نہیں ہیں۔ میں یہ بوجھ اپنے ضمیر پر نہیں لینا چاہتا کہ میں نے زندگی کے آخری سالوں میں اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی۔ وہ اس سے کہہ نہیں سکی، وہ اس کے ساتھ بھی تو اسی لیے چپکی رہنا چاہتی تھی۔ اسے بھی تو اس کی زندگی کا پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا 5-7 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال، اور وہ اسے اس سے بھی پہلے سے الگ کر رہا تھا۔ وہ یہ ساری باتیں زبان پر نہیں لا سکتی تھی، کیونکہ وہ یہ ساری باتیں سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ زندگی کے کسی بھیانک خواب کے بارے میں، مستقبل کے برے دنوں کے بارے میں، وہ فی الحال صرف حال کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، جو سامنے تھا، جو آج تھا، وہ اسی میں جینا چاہتی تھی۔ تمہیں میری ضرورت ہے سالار، اکیلے کیسے رہو گے تم؟ وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ میں رہ لوں گا امامہ، تم جانتی ہو میں کام میں مصروف ہوں تو مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ سچ تھا، لیکن اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ امامہ ہرٹ ہوئی تھی، وہ کچھ بول نہیں سکی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے پل میں بھر گئی تھیں۔ سالار اس کے برابر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے امامہ سے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں چرا سکا۔ زندگی میں انسان صرف اپنی ضرورتوں کے بارے میں سوچتا ہے تو خود غرض ہو جاتا ہے۔ اس نے امامہ کو وضاحت ایک فلسفی میں لپیٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ امامہ قائل نہیں ہوئی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے، نہ میری نہ بچوں کی۔ تمہارے لیے کام کافی ہے، کام تمہاری فیملی ہے، تمہاری تفریح بھی، لیکن میری زندگی میں تمہارے اور بچوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرا کام اور تفریح صرف تم لوگ ہو۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں گلہ بھی کیا، اس کی بے حسی بھی جتائی اور اپنی مجبوری بھی سنائی۔
تم یہ نہیں سوچتے کہ تم بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہو، تمہیں بھی کسی خیال رکھنے والے کی ضرورت ہے۔ وہ جیسے اسے یاد دلا رہی تھی، بیماری کا نام لیے بغیر، کہ اسے بھی کسی تیماردار کی ضرورت تھی۔ پرانی بات ہو گئی ماما، میں ٹھیک ہوں، 5 سال سے اس بیماری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ اس نے جیسے امامہ کے خدشات دیوار پر پڑھ کر بھی انہیں پھونک سے اڑایا تھا۔ میں پاپا کو اس حال میں یہاں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، نوکروں کے اوپر۔ میں حمین کو ان کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں حمین کو اکیلا یہاں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے تمہاری ضرورت ہے اس گھر کو۔ تم اسے ریکویسٹ سمجھو، خود غرضی یا پھر اصرار، لیکن میں چاہتا ہوں تم پاکستان آ جاؤ، یہاں اس گھر میں۔ اس نے سالار کی آواز اور آنکھوں میں رنجیدگی دیکھی تھی۔ میرے لیے تمہارے بغیر رہنا بے حد مشکل ہے، میں عادی ہو گیا ہوں تمہارا، بچوں کا، گھر کے آرام کا، لیکن میرے باپ کے بے حد احسانات ہیں ہم پر، صرف مجھ پر ہی نہیں، ہم دونوں پر۔ میں اپنے آرام کو ان کے آرام کے لیے چھوڑنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، یہ فرض ہے مجھ پر۔ وہ جو کچھ اس سے کہہ رہا تھا وہ مشورہ اور رائے نہیں تھی، نہ ہی درخواست، وہ فیصلہ تھا جو وہ کر چکا تھا اور اب صرف اسے سنا رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، لیکن غلط وقت پر کہہ رہا تھا۔ وہ اس سے قربانی مانگ رہا تھا، لیکن بہت بڑی مانگ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ وہ فرشتہ نہیں تھی، لیکن یہ بات سالار کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد امریکہ واپس جاتے ہوئے سالار نے سکندر عثمان کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ خوش نہیں ہوئے تھے۔ نہیں، بے وقوفی کی بات ہے یہ، امامہ اور بچوں کو یہاں شفٹ کرنا، انہوں نے فوری طور پر کہا تھا۔ ان کی اسٹڈیز کا حرج ہوگا، اور یہاں لا کیوں رہے ہو انہیں؟ تو کیا بنتی ہے؟ سالار نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کے لیے کر رہا تھا یہ سب۔ بس پاپا، وہاں مشکل ہو رہا ہے سب کچھ مینج کرنا، مالی طور پر۔ اس نے باپ سے جھوٹ بولا، وہ انہیں زیر احسان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں وہاں اخراجات، سیونگ بالکل نہیں ہو رہی۔ یہاں کچھ عرصہ رہیں گے تو تھوڑی بہت بچت کر لیں گے ہم۔ اس نے بے حد روانی سے سکندر عثمان سے کہا، لیکن تم تو کہہ رہے تھے SIF بہت کامیاب ہے، تمہارا پیکج بھی بہت اچھا ہے۔ وہ کچھ متوش ہوئے۔ ہاں، وہ تو بہت اچھا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے مسائل نہیں ہیں مجھے، لیکن بس سیونگز نہیں ہو پا رہی۔ پھر بچیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کچھ سال پاکستان میں رہیں، اپنی ویلیوز کا پتہ ہو، پھر لے جاؤں انہیں۔ اس نے اپنے بہانے کو کچھ اضافی سہارے دیے۔ سکندر عثمان ابھی بھی پوری طرح قائل نہیں ہوئے تھے۔ تم اکیلے کیسے رہو گے سالار؟ تمہارا بھی علاج ہو رہا ہے، بیوی بچوں کے بغیر وہاں کون خیال رکھے گا تمہارا؟ وہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں میرے پاس جو اکاؤنٹ میں کچھ رقم ہے وہ تمہیں دے دوں، تاکہ تمہیں اگر کوئی فائنینشیل مسئلہ ہے تو۔ سالار نے ان کی بات کاٹ دی۔ بس پاپا، اب نہیں۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اب اور کچھ نہیں۔ کتنا کریں گے آپ میرے لیے؟ مجھے بھی کچھ کرنے دیں۔ احسان نہیں کر سکتا تو حق ہی ادا کرنے دیں مجھے۔ اس نے عجیب بے بسی سے باپ سے کہا، مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ سالار نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے بھی آپ کی فکر رہتی ہے پاپا، اسی لیے رکھنا چاہتے ہو ان سب کو یہاں؟ سکندر عثمان جیسے بوجھ گئے تھے۔ آپ جو چاہیں سمجھ لیں، میں اور طیبہ بالکل ٹھیک ہیں، پرانے ملازم ہیں ہمارے پاس، وفادار، سب ٹھیک ہے، تم میری وجہ سے یہ سب مت کرو۔ وہ اب بھی تیار نہیں تھے۔ اولاد پر انہوں نے ہمیشہ احسان کیا تھا، احسان لینے کی عادت ہی نہیں تھی انہیں، اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں، بے حد خواہش ہونے کے باوجود، مجبور ہونے کے باوجود، سکندر عثمان اولاد کو اپنی وجہ سے تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ میں ویسے بھی سوچتا ہوں فیکٹری جایا کروں کبھی کبھار، کام مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے زیادہ بھولنے لگا ہوں میں۔ وہ اپنے الزائمر کی شکل بدل رہے تھے۔ تمہارے بچوں اور بیوی کو تمہارے پاس رہنا چاہیے سالار، تم زبردستی انہیں یہاں مت رکھو، میرے اور طیبہ کے لیے بس۔ انہوں نے جیسے سالار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ زبردستی نہیں رکھ رہا پاپا، ان کی مرضی سے ہی رکھ رہا ہوں۔ وہ یہاں آ کر ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اب بھی خوش ہوں گے۔ اس نے
باپ کو تسلی دی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا باپ کا تجزیہ کتنا درست ہونے والا تھا۔ میں پاکستان نہیں جاؤں گا۔ پاکستان شفٹ ہونے کی سب سے زیادہ مخالفت حمین سکندر کی طرف سے آئی تھی، اور یہ مخالفت صرف سالار کے لیے ہی نہیں، امامہ کے لیے بھی خلاف توقع تھی۔ وہ پاکستان جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ دادا کے ساتھ اس کی بنتی بھی بہت تھی، اور وہ دادی کا لاڈلا بھی تھا۔ پاکستان میں اسے بڑی اٹریکشنز دکھتی تھیں، اور اب مستقل طور پر پاکستان جا کر رہنے پر سب سے زیادہ اعتراضات اسی نے کیے تھے۔ بیٹا، دادا اور دادی اب بوڑھے ہو گئے ہیں، تم نے دیکھا وہ بیمار بھی تھے، انہیں کیئر کی ضرورت ہے اب۔ امامہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کے پاس سرونٹ ہیں، وہ ان کا اچھی طرح خیال رکھ سکتے ہیں۔ وہ بالکل قائل ہوئے بغیر بولا، سرونٹ ان کی اچھی کیئر نہیں کر سکتے۔ امامہ نے جواباً کہا، آپ انہیں اولڈ ہوم بھیج دیں۔ وہ اس معاشرے کا بچہ تھا، اسی معاشرے کا بے رحم لیکن عملی حل بتا رہا تھا۔ کل کو ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے تو تم ہمیں بھی اولڈ ہوم بھیج دو گے؟ امامہ نے کچھ ناخوش ہوتے ہوئے اس سے کہا، آپ انہیں یہاں لے آئیں۔ حمین نے ماں کی خفگی کو محسوس کیا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتے، وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے۔ امامہ نے اس سے کہا، پھر ہم بھی اپنا گھر کیوں چھوڑیں؟ میں اپنا اسکول کیوں چھوڑوں؟ وہ دنیا کے ذہین ترین دماغوں میں سے ایک تھا، غلط بات نہیں کہہ رہا تھا، منطقی بات کر رہا تھا۔ دماغ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، وہ عقل سے سوچتا ہے، دل سے نہیں۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے حمین، کرائے کا ہے، ہم صرف یہاں رہ رہے ہیں، اور جب ہم پاکستان چلے جائیں گے تو بابا اور جبرائیل اس گھر کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہیں اتنے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جبرائیل ویسے بھی یونیورسٹی میں ہے، تمہارے پاپا نیو یارک شفٹ ہونا چاہتے ہیں، امامہ اسے کہتی چلی گئی تھی۔ جبرائیل پاکستان نہیں جائے گا؟ حمین نے پوچھا۔ نہیں، تمہارے بابا اسے اس لیے پاکستان نہیں بھیجنا چاہتے کیونکہ وہ یونیورسٹی میں ہے، اس کی اسٹڈیز متاثر ہوں گی، امامہ نے اسے سمجھایا۔ میری بھی تو ہوں گی، مجھے بھی ہر سال MIT جانا ہے، میں کیسے جاؤں گا؟ وہ خفا ہوا تھا اور بے چین بھی، اسے اپنا سمر پروگرام خطرے میں پڑتا دکھا تھا۔ تم ابھی اسکول میں ہو، جبرائیل یونیورسٹی میں ہے، اور پاکستان میں بہت اچھے اسکولز ہیں، تم کور کر لو گے سب کچھ۔ جبرائیل نہیں کر سکے گا، اسے آگے میڈیسن پڑھنی ہے۔ امامہ اسے وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی جو حمین کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی۔ یہ فیئر نہیں ہے ممی، حمین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر جبرائیل پاکستان نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، مجھے MIT جانا ہے۔ وہ واضح طور پر بغاوت کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم مت جاؤ، میں، عنایہ اور رئیسہ چلے جاتے ہیں، تم یہاں رہنا اپنے بابا کے پاس۔ امامہ نے ایک دم اس سے بحث کرنی بند کر دی تھی۔ وہ کچھ مزید بے چین ہوا۔ یہ تمہارے بابا کا حکم ہے اور ہم سب اس کو مانیں گے، تم نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ امامہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ دنیا کے وہ دو بہترین دماغ ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے۔ تم پاکستان نہیں جانا چاہتے حمین؟ اس رات سالار نے حمین کو بٹھا کر پوچھا تھا۔ امامہ نے اسے رات کے کھانے سے کچھ دیر پہلے اس کے انکار کے بارے میں بتایا تھا۔ نہیں، حمین نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا، اور کوئی بھی نہیں جانا چاہتا۔ اس نے مزید بتایا، میں کسی اور کی نہیں، صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ سالار نے اسے ٹوک دیا۔ حمین سر جھکائے چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وجہ؟ سالار نے اسی انداز میں کہا، بہت ساری ہیں۔ اس نے بے حد مستحکم انداز میں باپ کو جواب دیا۔ کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، باقی سب بہانے ہوتے ہیں، اس لیے تم صرف وجہ بتاؤ، بہانے نہیں۔ سالار نے اپنے 11 سالہ بیٹے کے ذخیرہ الفاظ کی ہوا نکالتے ہوئے کہا۔ حمین اس ملاقات کے لیے پہلے سے تیار تھا اور وجوہات کو جمع کرنے پر بھی اچھا خاصا وقت صرف کر چکا تھا۔ باپ نے جیسے انگلی سے پکڑ کر دوبارہ زیرو پر کھڑا کر دیا تھا۔ میں پاکستان میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ حمین نے بالآخر ایک وجہ تلاش کر کے پیش کی۔ اگر تم کانگو میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہو تو پاکستان میں بھی ہو جاؤ گے، افریقہ سے زیادہ برا نہیں۔ سالار نے اسی انداز میں کہا، تب میں چھوٹا تھا،
حمین نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ تم اب بھی چھوٹے ہی ہو، سالار نے بات کاٹی، لیکن میں بڑا ہو رہا ہوں۔ حمین نے جیسے اعتراض کیا، اس میں کافی ٹائم لگے گا، تمہارے لیے کم از کم 25 سال۔ سالار نے بے حد سنجیدگی سے اسے چھیڑا۔ وہ باپ کو دیکھ کر رہ گیا۔ آئی ایم سیریس بابا، اس نے سالار کی بات سے محسوس ہوئے بغیر کہا۔ میں پاکستان نہیں جانا چاہتا، اور یہ ممی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کسی بڑے کی طرح باپ کے فیصلے پر تبصرہ کر رہا تھا۔ سالار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ مجھے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے، میں وہاں چھٹیوں پر جا سکتا ہوں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وہ بالکل امریکی انداز میں بے حد صاف گوئی سے باپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ چند سالوں کی بات ہے امین، اس کے بعد تم بھی اس قابل ہو جاؤ گے کہ امریکہ واپس آ کر کہیں بھی پڑھ سکو۔ سالار نے اس کے بعد کے جواب میں کہا۔ وہ 11 سال کا بچہ باپ کو بے حد مدلل انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند سال سے بہت فرق پڑتا ہے، 1 سال سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، اس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ تو تم یہ قربانی نہیں دو گے؟ سالار نے اس بار بات بدلی۔ جبرائیل بھی تو دے سکتا ہے قربانی، آپ بھی تو دے سکتے ہیں، میں ہی کیوں؟ اس نے جواباً اسی انداز میں کہا۔ دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے برابر آ کے ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے کاروباری امور طے کرنا اور بات تھی، ان کے سوالات اور اعتراضات کے انبار کو سمیٹنا آسان کام تھا۔ اپنے 11 سال کے بیٹے کو اس بات پر قائل کرنا زیادہ مشکل تھا کہ وہ قربانی کیوں دے جو اس کا بھائی نہیں دے رہا تھا، اس کا باپ بھی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ کیوں؟ اور اس کیوں کا جواب فارمولوں میں نہیں ملتا تھا، صرف ان اخلاقی اقدار میں ملتا تھا جن پر اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس کی اولاد اس سے یہ سوال کر رہی تھی، تم جانتے ہو تمہارے دادا کو الزائمر ہے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور انہیں ضرورت ہے کہ کوئی ان کے پاس ہو۔ تم سے انہیں زیادہ محبت ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تم ان کے پاس رہو۔ سالار نے جیسے وہ جواب ڈھونڈنا شروع کیے جن سے وہ اسے سمجھا سکتا تھا۔ ویسے بھی جب تمہاری ممی عنایہ اور رئیسہ کے ساتھ یہاں سے چلی جائیں گی تو تم یہاں کس کے پاس رہو گے؟ گھر میں تمہاری دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہوگا، سالار نے کہنا شروع کیا۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، حمین نے باپ کی بات ختم ہونے پر کہا۔ میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں بابا، میں اکیلا رہ سکتا ہوں، آپ مجھے بورڈنگ میں بھی رکھ سکتے ہیں، یا پھر میں کسی رشتہ دار کے پاس بھی رہ سکتا ہوں۔ اس نے سالار کے سامنے ایک کے بعد ایک حل رکھنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک بھی آپشن میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، تمہیں سب کے ساتھ پاکستان جانا ہے۔ سالار نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ آپ مجھ میں اور جبرائیل میں فرق کیوں کرتے ہیں بابا؟ اس کے اگلے جملے نے سالار کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے 11 سالہ بیٹے کا چہرہ دیکھا جس نے زندگی میں پہلی بار اس سے ایسا سوال یا ایسی شکایت کی تھی۔ فرق؟ تم اس فرق کی وضاحت کر سکتے ہو؟ سالار پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے اسے سمجھانے میں، اور اب جیسے ایک پنڈورا باکس ہی کھلنے لگا تھا۔ آپ جبرائیل کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اگلا تبصرہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دیکھتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد سالار نے اس سے کہا، اور میں اسے کیوں بہتر سمجھتا ہوں؟ وہ جیسے اس کے اس الزام کی بھی وضاحت چاہتا تھا۔ کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے، میں نہیں ہوں۔ بے حد روانی سے کہے گئے اس جملے نے سالار کو سن کر دیا تھا۔ وہ واقعی پنڈورا باکس ہی کھول بیٹھا تھا، لیکن بہت غلط حوالے سے۔ وہ باغی نہیں تھا، نہ ہی بدتمیز، نہ ہی بدلحاظ، لیکن وہ جو سوچتا اور محسوس کرتا تھا وہ کہہ دیتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سالار کو لگا وہ سکندر عثمان تھا اور اپنے سامنے آن بیٹھا تھا، لاجواب، بے بس۔ تاریخ یقیناً اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن اپنی مرضی کے وقت پر۔ تمہیں جبرائیل برا لگتا ہے؟ سالار نے بے حد مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ میرا ایک ہی بھائی ہے، مجھے وہ کیسے برا لگ سکتا ہے؟ لیکن مجھے آپ لوگوں کا یہ رویہ اچھا نہیں لگتا۔ حمین کو یہ شکایت کب سے ہونی شروع ہوئی تھی اس کا اندازہ سالار کو نہیں ہوا، لیکن وہ اس وقت وہاں عجیب سی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے حمین، اس نے حمین سے کہا۔ وہ اپنے شب خوابی کے پاجامے کو گھٹنے سے رگڑ رہا تھا، جیسے
اس میں سوراخ ہی کر دینا چاہتا ہو۔ بابا میں آ جاؤں؟ وہ جبرائیل تھا جو دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ گفتگو کے عجیب مرحلے پر وہ اندر آیا تھا۔ سالار اور حمین دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر کچھ جذبس ہوئے تھے۔ ہاں آ جاؤ، سالار نے اس سے کہا۔ وہ اندر آ کر حمین کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایک نظر حمین کو دیکھا جو اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ پھر اس نے باپ سے کہا، دادا کے پاس میں پاکستان چلا جاتا ہوں، میں زیادہ اچھے طریقے سے ان کی دیکھ بھال کر سکوں گا۔ کمرے میں عجیب خاموشی چھائی تھی۔ نہ سالار کچھ کہہ سکا، نہ حمین کچھ بول سکا تھا۔ ان دونوں کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن جبرائیل پھر بھی یقیناً یہ گفتگو سن کر ہی آیا تھا۔ ممی اور حمین یہیں رہیں آپ کے پاس، میں اکیلا بھی ان کو سنبھال سکتا ہوں، وہ ہمیشہ کی طرح مدھم اور مستحکم آواز میں کہہ رہا تھا۔ پاکستان میں ویسے بھی میڈیسن کی تعلیم کے لیے کم وقت لگتا ہے، یونیورسٹی کا سال ضائع ہونے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اتنے آرام سے کہہ رہا تھا جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جبرائیل ایسا ہی تھا، کسی تردد کے بغیر مسئلے کا حل نکالنے والا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا جبرائیل، سالار نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔